آج ہم بات کریں گے مال ایک آزمائش۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی سے کسی نے گھر خریدا اور خریدنے والے نے اس گھر کی زمین پر ایک سونے سے بھرا ہوا گھڑا پایا۔ خریدنے والا بیچنے والے سے کہنے لگا، میں نے تم سے یہ گھر خریدا ہے، یہ سونا نہیں۔ بیچنے والا کہنے لگا کہ میں نے تمہیں یہ گھر اور اس میں جو کچھ تھا وہ سب بیچا ہے۔ وہ دونوں آپس میں جھگڑنے لگے اور فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ میرا ایک لڑکا ہے، دوسرے نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ان دونوں کا آپس میں نکاح کروا دو، یہ مال ان پر خرچ کرو اور اس میں سے کچھ خیرات کر دو۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس میں ہر شخص کا ہر حال میں آزمائش ہو رہی ہے۔ ان آزمائش ہونے والی چیزوں میں جو سب سے اہم ہے وہ مال و دولت کی فراوانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ فتنہ میں عام طور پر ایسی چیزوں سے آزمائش ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ آزمائش میں پڑ چکا ہے۔ انسان ان فانی ہونے والی چیزوں میں پھنس کر آخرت کی دائمی نعمتوں کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ مال کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضروریات زندگی کو مال سے وابستہ کر دیا ہے۔ جس کے پاس جس قدر مال ہوگا وہ اتنی ہی آسائشوں بھری زندگی گزارے گا، اور جس کے پاس مال کم ہوگا اس کی تنگ دستی کے امکانات بھی زیادہ ہوں گے۔ بنو اسرائیل کے یہ دونوں انسان آپس میں اس لیے جھگڑ رہے تھے کہ کہیں یہ مال وہ نہ ہو کہ جن پر ان کا حق نہ ہو اور انہیں اس کی وجہ سے آخرت میں کوئی سزا نہ بھگتنی پڑے۔ بے شک والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس میں چاہے جتنا بھی بڑا ہمارا فائدہ کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شبہ والی چیز کو چھوڑ کر وہ چیزیں اختیار کرو جو شک والی نہ ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مال و دولت کو اپنے لیے ایک نعمت ہی سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے بچنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کے پاس فلاں کے پاس اتنا مال ہے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اتنا دے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہوں گی ہمیں حساب بھی تو اتنا ہی دینا پڑے گا۔ ہم دنیا میں تو بہتر زندگی گزار لیں گے، لیکن ہم آخرت میں پھنس جائیں گے جب ایک غریب بہت جلدی حساب دے کے فارغ ہو جائے گا اور ہم پکڑے جائیں گے کہ ہاں بھائی یہ مال تو نے کہاں خرچ کیا، یہ مال تو نے کہاں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو، اولاد اور مال جیسی نعمتوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور نعمت ہی بنا کر رکھے۔ ہمیں اپنی آزمائش میں پڑنے سے بچا لے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورے اترنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو یہ دیکھنے کی بجائے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنا ہے کیا ہم اس کا بھی حساب دے سکتے ہیں۔ ہم جس قدر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں ہم تو اس کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ ہم یہ نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ہماری زندگی میں یہ چیز کہاں خرچ کی، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے ہماری آئندہ زندگیوں میں جو چیزیں خرچ کی ہیں، جو مال خرچ کیا ہے، اس کا حساب کوئی ہم سے پوچھے آج تو ہمیں نہیں پتہ، تو ہم اپنی اگلی زندگی کا حساب آخرت میں کیسے دے سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آزمائش میں پڑنے سے بچا لے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے قابل نہیں۔ ہم نہیں اس قابل کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورا اتر سکیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔